دیکھیں جی، آج ہم نے پروگرام بنایا تھا، ہمارے دوست اقبال ڈار آئے تھے اسلام آباد سے. ان کے سلسلے میں ہم نے ایک اشعیہ دیا تھا کہ چلیں ہمارے ساتھ آ جائیں، بیٹھیں. تو ہم نے باقی جو کراچی کے دوست ہیں ان کو بھی بلایا تھا کہ آ جائیں آپ لوگ بھی. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو ہم نے جتنے بلائے اس سے ڈبل اللہ کا شکر ہے لوگ آئے، اور انہوں نے بڑی اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا کیا. اور انہوں نے آگے مل کے چلنے کی بھی بات کی کہ بھئی کراچی کے حوالے سے ہم لوگ مل کے چلیں تو زیادہ اچھا ہے. میں نے بھی ان سے یہی گزارش کی کہ بھئی کراچی میں ہم سب مل کے اور کراچی کی آواز اٹھا کر چلیں تو مجھے امید ہے کہ کراچی کو کوئی سہارا مل سکتا ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اللہ پہ اعتماد کر کے چلتے ہیں تو آپ کے سارے کام آسان ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ جس سے چاہے کام لے لے. میں تو یہ جانتا ہوں ایک سیدھی سی بات. تو جہاں تک سوال ہے ہماری پی جے اے کی، تو یہ بہت تھوڑے سے وقفے میں اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں دے سکتا. کم سے کم میں اپنی زندگی میں نے اتنی جلدی کوئی اوپر پنپتی کوئی تحریک نہیں دیکھی ہے. یہ جس طرح سے اللہ نے اس کو ایک مدد فرمائی ہے اور دوست اچھے جڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، خود ہی آ رہے ہیں، خود ہی معاملات ہو رہا ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں شانہ بشانہ چلنے کی. ان کو اللہ توفیق دے تو وہ بالکل چل رہے ہیں اور بلکہ ساری گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارا عمل ہے کہ ہم پہلے تو ایک عمل بنائیں گے. بنانے کے بعد جتنی بھی کراچی کی تنظیمیں ہیں یا جو بھی لوگ اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں، جو لیں گے کراچی کے حوالے سے، ان سب کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کرنے کے بعد پھر جو ان کے مسائل ہیں یا جو ان کے سلسلے ہیں اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو انعام رکھا ہے، یہ آپ اس نام سے اندازہ لگا لیں، یہ ہے پاکستان جسٹس ایسوسی ایشن. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے. اب انصاف کیسے ملے گا؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر اس پوائنٹ کو اٹھائیں، اس معاملات کو اٹھائیں جو غلط ہو رہے ہیں. اور دیکھیں ہمارے پاس طاقت تو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی قانونی یا گورنمنٹ کی طاقت تو نہیں ہے. لیکن ہم گورنمنٹ کو یہ ضرور باور کرائیں گے کہ بھئی آپ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، تو یہ عزت اس عوام نے دی ہے آپ کو. تو اس عوام کا آپ کم سے کم مسائل حل کریں. اگر نہیں کریں گے تو اگر یہاں آپ چلو جی نکل بھی جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں ضرور آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے، ہر معاملات سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اس سب سے زیادہ جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو اور جن لوگوں کو اللہ وسائل دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دن قیامت کے ضرور پوچھے گا اور ان کو اس کی سزا بھی اللہ دے گا. میرا ایمان ہے. تو اس لیے ہم اپنے حصے کا کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں، بھلے آگے کوئی آواز سنے یا نہ سنے، یہ اسی مرضی ہے. جی اس کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چار دیواری میں تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم نے صرف آواز اٹھائی ہے. اور آواز اٹھانے ہم نے تو اٹھا دی یہاں سے آواز. اب ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز تو چار دیواری کے اندر ہی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں میڈیا والوں پہ بھی اتنا وہ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس آواز کو آگے پھیلائیں. اگر نہیں پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا، کیونکہ آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، طاقت دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ آپ یہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں اور میڈیا کو لے کے چل رہے ہیں. اور انصاف کی، سچ کی اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھے گا. اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، تو اسی لیے دی ہے. کوئی ایسے تو نہیں دی ہے کہ جی آپ بس لیں اور آرام سے بیٹھ جائیں اور گھر پہ سو جائیں اور کھائیں پئیں اور آرام کریں. وہ آپ کا اپنا معاش اپنی جگہ ہے کہ آپ کریں، لیکن ساتھ میں عوام الناس کی خدمت کے لیے سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں اور سچ بولیں ضرور. کیونکہ اللہ نے دیکھا نا، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، وہ بھی نہیں روک سکتے دل سے برا چاہیں. یہ آخری درجہ رکھا ہے اس کا. تو پھر جب اللہ نے ہر چیزیں آپ کو بتا دی اور پھر بھی آپ نہ کریں تو پھر تو اللہ کے مجرم ہوئے نا. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں مسلمان کہتا ہوں، تو میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو پھر میں کس چیز کا مسلمان ہوں؟ بھائی مسلمان کا مطلب تو ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ایک ہے، اسی کے لیے جینا مرنا اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ قوت تو اللہ کی ہے اور پھر ہم سب کی ہوگی۔ میں تو ایک کہتا ہوں میری ذات کی کوئی قوت نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں کسی قابل ہوں، یہ تو اللہ جس سے کام لے لے، تو اگر وہ سب مل کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوت ہم سب کی ہوگی، کسی ایک کی نہیں ہوگی، اور ہم انشاءاللہ امید ہے کہ جب اتفاق سے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہم اپنی اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح سے سلسلہ چلا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو کامیابیاں دیں اور دیکھیں پورے دنیا پہ قابض ہوئے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے، اور کچھ نہیں تو کراچی کو تو آزاد کرائیں گے نا پہلے، جو کہ اس وقت یرغمال ہوا ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہاں ہمیں سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس میڈیا کے ذریعے آگے اس بات کو بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں مسجد میں جڑنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں مسجد میں جڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ جو دعا کی ہے اس میں یا اللہ کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہے تو یا اللہ ہمیں معاف عطا فرما۔ یا اللہ سردار صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا علی بشیخ ناگپوری۔